اپنے انتہائی محترم اور پیار کرنے والے مہمان جناب مولانا محمد رفیق جامی صاحب کہ انہوں اپنے مواعظ حسنہ تو آسان آواز. الحمدللہ الذی ہدا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وصحبہ نجوم الہدى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ان ربکم واحد واباکم واحد ودینکم واحد ونبیکم واحد لا نبی بعدی. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. خاتم الانبیاء کی ذات ہے وہم و گمان سے بلند، خدا کا حسن انتخاب لاجواب. نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر شریک خدا اور جواب محمد. تاروں سے کہہ دو کہ اب وہ کوچ کریں، تاروں سے کہہ دو کہ اب وہ کوچ کریں، خورشید منور آتے ہیں، قوموں کے پیغمبر آ ہی چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں. حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، ساتھیوں، ختم نبوت کانفرنس یہ تاریخ ساز بھی ہے، بے مثال بھی ہے، لاجواب بھی ہے، اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ اس فقیر کو اللہ نے اس اجتماع کے اندر شرکت کی توفیق بخشی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے شاہین ختم نبوت جانتے ہیں، میں ملک کے اندر اور بیرون ملک کے اندر ابھی 60 جلسے میں لندن میں کر کے آیا ہوں ختم نبوت پر. جو ولولہ، جو جوش، جو محبت اور رواں دواں جو شوق مجھے یہاں نظر آیا ہے پوری دنیا میں نظر نہیں آیا. تحصیل تلہ گنگ کے سارے علماء اور خصوصاً خطیب اسلام مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب انور دامت برکاتہم العالیہ
میں پوری تحصیل کے علماء، اسٹیج پر بیٹھنے والے علماء اور آپ سب حضرات کو اس کانفرنس کے کامیابی پر سلام پیش کرتا ہوں۔ آواز نہیں آئی؟ سبحان اللہ کہو ذرا۔ اس لیے کہ یہ جمع غفیر ہے، یہ مجمع کثیر ہے، یہ روشن ضمیر ہے، بفضل رب قدیر ہے۔ وقت چونکہ بہت کم ہے، مسئلہ ختم نبوت پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔ جس طرح کرونا وائرس سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح قادیانیوں کے جراثیم سے بچنا بھی ضروری ہے۔ ختم نبوت کا قانون اللہ کا قانون ہے۔ ختم نبوت محمد الرسول اللہ کی آبرو ہے۔ ختم نبوت دین و اسلام کا محور اور مرکز ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کی شارگ ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ پوری دین کی عمارت جو ہے وہ اسی پر قائم ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین و اسلام کی روح بھی ہے، محور بھی ہے، مرکز بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے اور ہماری جان بھی ہے۔ جن کی جان ہے ذرا بلند آواز سے ادھر میری طرف توجہ کریں، گفتگو نہ کریں۔ رشد و ہدایت کا جو سلسلہ میرے اللہ نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، پھر سنو، ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے رشد و ہدایت کا سلسلہ جو میرے اللہ نے شروع کیا، وہ سید البشر، امام الانبیاء، اکمل الانبیاء، اشرف الانبیاء، خطیب الانبیاء کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا کر اللہ نے اس سلسلے کو ختم فرما دیا۔ تھوڑا سا بلند آواز سے کہیں، آپ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں اس لیے میری توجہ بڑھ رہی ہے، توجہ میری طرف رہے ذرا، میں پھر اس کو اور لہجے میں سمجھا دیتا ہوں۔ رشد و ہدایت کا خزانہ دینے کا وقت آیا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس طرح دیا، نوح علیہ السلام کا نمبر آیا، اللہ نے اس طرح دیا، موسیٰ عیسیٰ کا نمبر آیا، اللہ نے اس طرح دیا، اور جب آمنہ کے لال کا نمبر آیا تو رشد و ہدایت کا خزانہ اللہ نے اس طرح عطا کیا۔ پھر کہہ دوں علماء کی نظر، اگرچہ میں قدا سے اٹھ کے چل دیا وہ ساکی، اگرچہ میں قدا سے اٹھ کے چل دیا وہ ساکی، وہ میں، وہ خم، وہ سراہی، وہ جام ابھی باقی ہے۔ آواز نہیں آئی؟ ذرا بلند آواز سے کہیں ذرا۔ پودے کو پانی کی ضرورت، مریض کو دوائی کی ضرورت، اور نبی کے عاشق کو عقیدہ ختم نبوت پر یقین رکھنا ضروری۔ یقین رکھنا، کوئی آواز خاموش نہ رہے، یقین رکھنا ضروری ہے۔ اور میرے آقا نے بدر کے میدان میں کیا کہا تھا؟ مجھے ذرا اسٹیشن سے نکل لینے دو، میں کافی دیر سے تڑپ رہا تھا، سبحان اللہ کہو ذرا۔ بدر کے میدان میں سر سجدے میں رکھ کر نبوت کی زبان سے نکلتا ہے، اللہ یہ 313 لے کر آیا ہوں، یہ میری پونجی ہے، یہ میرا سرمایہ ہے، یہ میری متاع ہے، اللہ یہ ختم ہو گئے، پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آنے والوں ختم نبوت کے پروانوں دیوانوں، اس دعا سے یہ ثابت ہو رہا تھا اگر کوئی اور نبی آنا ہوتا، یہ لہجہ نہ ہوتا، یہ زبان نہ ہوتی، یہ انداز نہ ہوتا، نبوت نے انگلیوں کا اشارہ کر کے فرما دیا میں اور قیامت اس طرح ہے، میں ذرا پہلے آ گیا ہوں، قیامت بعد میں آ رہی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اب قیامت آ سکتی ہے، نیا نبی، آواز سب کی آنے چاہیے، قیامت آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں۔ میں علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، سمندر ابلے، او بھائی بولو نا، سمندر ابلے، سمندر ابلے، ساری دنیا غرق ہو سکتی ہے، محمد کے بعد کوئی نبی
نہیں آ سکتا. دو کانفرنس تھے میرے اللہ نے بھی کی ہیں. میں یہاں سے سٹارٹ لے رہا ہوں, ذرا توجہ. دو کانفرنس ہیں, اس کا اشتہار قرآن میں اللہ نے کی ہے. ایک توحید, ایک رسالت, ختم نبوت. سب کو بلایا, آپ بھی تھے, میں بھی تھا. میرا یہ اسٹیشن نہیں, میں آگے جانا چاہتا ہوں. الستو بربکم, سب نے کہا قالوا بلا. چلو کانفرنس ختم. کیوں؟ عقیدہ توحید دو حرفی عقیدے کا نام ہے. لا الہ محمد اور چھٹی, جاؤ بھائی. اللہ نے دوسرا ختم نبوت کی کانفرنس بلائی. مولانا انور صاحب, اللہ نے فرمایا آج میرے جلسے میں وہ آئیں گے جن کے سروں پر میں نبوت کا تاج سجاؤں گا. آ گئے دو نکاتی حلف نامہ. یہ معاہدہ ہے, دو نکاتی حلف نامہ معاہدہ ہو رہا ہے. اور اس معاہدے کے اندر پھر مجھے کہنے دو, مقرر خدا تھا, شان محمد مصطفیٰ کی تھی. مزہ نہیں آیا, مزہ نہیں آیا ذرا. مقرر خدا ہے, شان محمد مصطفیٰ کی ہے. اب وہ کانفرنس شروع ہو گئی. توجہ میری طرف. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. نبی بیٹھے ہیں, معاہدہ ہو رہا ہے, میثاق ہے. میں آپ کو نبوت بھی دوں گا, کتاب بھی دوں گا, حکمت بھی دوں گا. یا اللہ پھر, یا اللہ پھر. اللہ فرماتے ہیں ثم جاءکم رسول, تمہارے بعد پھر میرا ایک رسول آئے گا. یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ آواز آتی ہے وہ ایسا ہوگا. کیسا ہوگا؟ وہ میری توحید کا آئینہ ہوگا. مزہ نہیں آیا, مزہ نہیں آیا ذرا. یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ میں علماء کی نظر کر رہا. یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ میری توحید کا آئینہ ہوگا. یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ قدرت اس کی انگلیاں پکڑ کر آگے آگے چلے گی. یا اللہ وہ تیرا رسول کیسا ہوگا؟ فرمایا اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملا دوں گا. یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا اس کی حرکتوں کو قرآن کے حروف بنا دوں گا. وہ جس جگہ پہ بیٹھ جائے گا میں اس جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دوں گا. اور جس قبرستان میں کھڑا ہو کر دعا کرے گا میں قبرستان جنت البقیع بنا دوں گا. یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا جس مصلی پہ وہ نماز پڑھائے گا امت کے لیے 50,000 نمازوں کا ثواب درج کر دوں گا. یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا وہ چلے گا تو بادل بھی اس کے اوپر سایہ کریں گے. نہیں مجھے مزہ نہیں آ رہا. مجمع دیکھو اور آپ کی سبحان اللہ دیکھو ذرا. یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا وہ پیشانی خدا کو دکھائے گا, اللہ قبلہ بدل دے گا. یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ اس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دوں گا. یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا پتھر بھی اس کو سلام کریں گے. یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا دنیا کے بادشاہ چلیں گے, غرد و غبار اڑے گا, وہ چلے گا ہدایت کے چشمے نکلیں گے. دنیا کے بادشاہ باتھ روم میں جائیں گے, بدبوئیں اٹھیں گی, آمنہ کا لال جائے گا, وہاں سے خوشبوئیں اٹھیں گی. نہیں نہیں مزہ نہیں آیا, مزہ نہیں آیا. تکبیر. تاجدار ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, شان محمد مصطفیٰ, شان محمد مصطفیٰ, مولانا رفیق جامی صاحب. توجہ میری طرف. یا اللہ میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں, یہ بیٹھے جو ہیں, پچھلے تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہے. یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا وہ ایسا ہوگا ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی, میں اس کو اپنی ملاقات کے لیے خود بلاؤں گا. یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا وہ ایسا ہوگا. یا اللہ کیسا ہوگا؟ فرمایا اس کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب تو قدم اٹھا, میں سنت بنا دوں گا, تو گفتگو
دوں گا، تو عمل کرے گا، میں شریعت بنا دوں گا، تیرے نکاح میں جو عورت آئے گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا، تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا، تو ہاں کرے گا حلال کر دوں گا، تو نہ کرے گا حرام کر دوں گا، تو بیٹھ جائے گا زمین کو پستی دے دوں گا، تو کھڑا ہو جائے گا آسمان کو بلندی دے دوں گا، تو مسکرائے گا، میں چاند اور ستاروں کو روشنی عطا کر دوں گا، میرے حبیب تو کالی کالی زلفیں چہرے پہ ڈال، میں رات بنا دوں گا، زلفیں ہٹا میں دن بنا دوں گا، تو غصے میں آئے گا جہنم بنا دوں گا، تو راضی ہو میں جنت بنا دوں گا، بنا دوں گا، بنا دوں گا۔ شاہین ختم نبوت میری طرف، یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ ہمارا عقیدہ ختم نبوت والوں کا عقیدہ غفور الرحیم ہے، محمد رؤوف الرحیم ہے، اللہ قادر قدیر ہے، محمد سراج منیر ہے، اللہ لا ریب ہے، محمد بے عیب ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کلال ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفائی ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی سفارش ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، وہ رہے گا یہ لیتا رہے گا، اسے دینا آتا ہے، اسے لینا آتا ہے، اس کا خزینہ بڑا، اس کا سینہ بڑا، ختم نبوت کے پروانوں کانفرنس میں آنے والوں، وہ راج والا ہے، محمد معراج والا ہے، نہیں میں خواجہ صاحب کی نظر کرتا ہوں، اللہ جی وہ راج والا ہے، محمد رواج والا ہے، آواز نہیں آئی، وہ راج والا ہے، محمد رواج والا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھو کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ کے بھی 12 حروف ہیں، محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف ہیں، لا الہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں، خدا بتانا چاہتا ہے میرے جیسا معبود کوئی نہیں، اے دے ورگا محبوب کوئی نہیں ہے۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجا، سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا، نوٹ کو بھی دیکھ کر سرور آ گیا، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، حسن محمد مصطفیٰ۔ مولانا ٹھہریں ذرا، ایسا بنایا جس نے بھی دیکھا اسی کو سرور آ گیا، اللہ آپ کو خواب میں دکھا دے، جس کے لیے رواں دواں کشاں کشاں نعرے لگاتے ہوئے آئے ہو، خواب میں اللہ زیارت عطا کر دے، بلند آواز سے کہیں آمین۔ اس لیے میں کہتا ہوں ایسا بنایا سرور آ گیا۔ مرزے کی تصویر میرے پاس ہے، اے دی تصویر اگر مجنو بکھا دے تو وہ بھی قلعہ پٹا کے نس جاندی، اتنی بھیڑی شکل والا مولانا انور صاحب، نہ عقل نہ شکل نہ رنگ نہ ڈھنگ، ساری دنیا تنگ، حکمرانوں توجہ، حکمرانوں تمہیں اپنی کرسی کا فکر ہے، ہمیں حضور کی ختم نبوت کا فکر ہے، حکمرانوں تمہیں اپنی کرسی کا فکر ہے، ہمیں ناموس رسالت کا فکر ہے، اگر پاکستان کے اندر 10 روپے کا جعلی نوٹ نہیں چل سکتا تو ملک پاکستان میں جعلی نبی بھی نہیں چل سکتا۔ چینی مہنگی کرو تمہاری مرضی ہے، دالیں مہنگی کرو تمہاری مرضی ہے، آٹا مہنگا کرو تمہاری مرضی ہے، گیس کا بل بجلی کا بل مہنگا کرو، یہ برداشت ہو سکتا ہے، نبی کے دشمن کے ساتھ صلح، نبی کے دشمن کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی، اور یہ اعلان ہوتا رہے گا، ہر حال میں حق بات کا
اظہار کریں گے، ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے، جب تک دہن میں ہے زبان سینے میں ہے دل، کاذب کی نبوت کا ہم انکار کریں گے۔ اب کسی کی بھی زبان خاموش نہ رہے، کاذب کی نبوت کا ہم انکار ہے، کاذب کی نبوت کا ہم انکار ہے۔ حکمرانوں، ختم نبوت کا غدار، ملک و ملت کا وفادار ہے۔ آواز نہیں آئی؟ ختم نبوت کا غدار ملک و ملت کا وفادار نہیں ہو سکتا، اس لیے میرے نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں، تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ تم برطانیہ میں جاؤ، تعاقب کریں گے۔ تم جاؤ امریکہ کے اندر، تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ تم جاؤ چین کے اندر، تعاقب کیا جائے گا۔ پاکستان کے ہر چوک میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں انشاءاللہ تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ اور میں اس بڑے اجتماع کی وجہ سے قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ آؤ، اگر سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، اللہ کی رحمت اور محمد کی شفاعت چاہتے ہو تو کالی کملی والے کے جھنڈے نیچے آ جاؤ۔ ایک تو بولی جاندے شاہین ختم نبوت نہیں بولن دیں گے، لڑائی پہ جائے گی، لڑائی پہ جائے گی حضرت جدو اے تہاڈی تقریر چ بولے۔ تیرے سر کے سوا تیرے سر کے سوا سجدہ بھی کہاں، لولاک کا تاج بھلا تیرے سر کے سوا سجدہ بھی کہاں، لولاک کا تاج بھلا، اے صلی علی یہ شان تیری، اے صاحب تخت و تاج نبی۔ مولانا میں ایک جملہ کہنے لگا، آتے میں طالب علم، ثم جاءکم رسول مصدق لہ، میرا نبی آئے گا، وہ تصدیق کرے گا، مور لائے گا۔ کی کرے گا؟ جے دیتے وہ مور لا دے وہ نبی ہوئے گا، جے دیتے وہ مور نہیں لائے گا وہ نبی نہیں ہوئے گا، وہ غبی ہوئے گا۔ او دی نبوت جعلی، بناسپتی، او دا الہام فراڈ، وہ ڈرامہ ہوئے گا، ایک بہت بڑی فلم ہوئے گی۔ توجہ میری طرف، مصدق لہ۔ پاکستان میں 3 طبقے ہیں، اللہ بچاوے۔ تسی ہولی کہہ رہے ہو تو ہمیں لوڑ ہے۔ نمبر 1، اللہ کچہریوں سے بچائے، اللہ تھانوں سے بچائے، اللہ ہسپتالوں سے بچائے۔ یہ مولانا مہر لگاتے ہیں کچہری میں، میرا نبی آئے گا مہر، اور قادیانی ایتھوں ہی تے تو غلط فہمی دا شکار کرتا کہ حضور آخری نبی نے، خاتم النبیین نے، لیکن خاتم النبیین دا ترجمہ وہ اے کر دینے کہ نبیوں کی مہر۔ مولانا نبیوں کی مہر، میرے بل ویکھو صوفیو، ادھر ادھر نہ ویکھو، نبیوں کی مہر۔ 1400 سال گزر گئے، کسی نے یہ ترجمہ نہیں کیا۔ مرزا کہتا ہے نبیوں کی مہر، حضور نے میرے اوپر بھی نبوت کی مہر لگا دی ہے۔ کہو استغفر اللہ، بلند آواز سے کہو استغفر اللہ۔ مولانا میں لگا ہوں جملہ کہنے، اس نے کہا نبیوں کی مہر، میرے اوپر بھی حضور نے مہر لگا دی ہے نبوت کی۔ اے نبوت کی مہر اس پر کیوں نہ لگی جو سب سے پہلا مومن تھا؟ نہیں مزہ ہی نہیں آیا مجھے۔ نبوت کی مہر اس پہ کیوں نہ لگی جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، جس نے نبوت کو کندھوں پہ اٹھایا، جس نے نبوت کو گود میں سلایا، سانپ کے ڈنک کھائے، اور اس پہ مہر کیوں نہ لگی جس نے نبوت کے ساتھ 23 سال گزار دیے، جس نے سارا کچھ نبوت کی جوتیوں پہ قربان کر دیا؟ نبوت کی مہر اس پہ کیوں نہ لگی جس کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا؟ نبوت کی مہر اس پہ کیوں نہ لگی
جو 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करता हुआ नजर आता है, शेर और बकरी एक ही खाले से पानी पीते हुए ना, और मोहरे नबूवत उस पे क्यों ना लगी जिसका महल मोहम्मद जन्नत में देख कर आया है, उसके ऊपर क्यों ना लगी जिसको देख कर शैतान भी रास्ता बदल जाता है। नहीं पता चला नबूवत की मोहर ज़िन्नूरैन पे क्यों ना लगी जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं, मोहम्मद भी हया करता है, और उस पे मोहर क्यों ना लगी जिसको एक बेटी देकर नबी कहता है मैं दूसरी का निकाह देता हूँ, वो भी फौत हो गई। फरमाया नबूवत की 40 बेटियां होती, एक मरती जाती दूसरी तेरे निकाह में देता जाता। नहीं नहीं, नबूवत की मोहर उस पे क्यों ना लगी जिसको हुजूर ने अपना भाई कहा है। नहीं, मुझे मजा आया, मुझे मजा नहीं आया। उसके ऊपर नबूवत की मोहर न लगी जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया जन्नत में जहां मेरा घर होगा, मेरे घर के सामने शेर खुदा का घर होगा, उस पे नबूवत की मोहर क्यों न लगी। और जिसको तलवार खुदा अता करता है, बेटी मुस्तफ़ा अता करता है। एक दफा फिर सुभान अल्लाह कहो जरा। उस पे मोहर क्यों न लगी। मौलाना अनवर साहब मुझे कहने दो, कौन अली? हैदर है, शेर बबर है, फाते खैबर है, कातिल अंसर है, जी कदर है, अबू तालिब का पिसर है, हुसैन का पितर है, बतूल का शोहर है, मोहम्मद का बिरादर है, नडर है, जी कदर है। कौन अली? हैदर कर्रार है, शेर जर्रार है, साहिब जुल्फकार है, हाथों में तलवार है, लश्कर कुफार है, मुकाबले में एक है या हजार, जिधर से अली गुजरे उसका बेड़ा पार है। हुजूर का वफादार है, सहाबा का ताबेदार है, इसलिए अहले सुन्नत को हजरत अली से प्यार है। जिनको प्यार है बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। ठहर जरा, लगाऊं मैं एक जुमला कहने, अब मैं खुलासा निकालने लगा हूं। शाहीन खत्म नबूवत सुने जरा। मोहरे नबूवत हुसैन पे क्यों ना लगी, अबू हनीफा पे क्यों ना लगी, अब्दुल कादर गिला शेख जिलानी पे क्यों ना लगी, उलमाए तलागंग मोहर एडी सियाणी सी। नहीं समझ, नहीं मौलाना तो पानी दे, मोहर एडी सियाणी सी, ओ टुरदी टुरदी टुरदी। इनको समझ नहीं। मोहर टुरदी टुरदी और लगी लगी ते जाके किथे आवाज नहीं, वो पिछले नहीं बोल रहे अफगानिस्तान वाले, वो अक़वाम मुत्तहिदा वाले भी बोल रहे सुभान अल्लाह। मोहर किथे जाके लगी, 1400 साल गुजर। मोहरे नबूवत, तवज्जो, नबियों की मोहर नहीं बल्कि नबूवत पर मोहर है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। मुसैलमा कज़्ज़ाब को जानते हो, जिसने हुजूर के बाद नबूवत का दावा किया। लोग कहने लगे उसके मानने वाले। अरब के अंदर जो नबी है ना, उसके पास बच्चे लाती हैं औरतें, वो सर पे हाथ फेरता है, खुशबू आनी शुरू हो जाती है, वो लुआब निकाल कर डालता है तो है फसाहत और बलागत के चश्मे जारी हो जाते हैं। आप भी कोई ऐसा काम करें, मुसैलमा से कहा उसके मानने, ओए आप भी कोई ऐसा काम करें। उसने कहा लाओ बच्चे, बच्चे लाए गए, 100 बच्चा आ गया। उसने नजस लुआब निकाला, मुंह में डाला, सर पे हाथ फेरा, चले गए। दूसरे दिन 50 आए, तीसरे दिन 25 आए। वो कहने लगा बच्चे लाओ, और बच्चे लाओ। सारे देखा, कहने लगे जी बच्चे की ले आइए, जिन्हों के सिरों ते तुसी हथ फेरे हो सारे गंजे हो गए न, जिन्हों के मुंह च तुसी लुआब पाया सारे गुंगे हो गए न। झूठे और सच्चे नबी का हाल देख, वो तो गुंगे हो गए, इसलिए बच्चे क्या लाए। मौलाना अनवर साहब मुझे कहने दो, जिस सर के ऊपर मेरे नबी ने हाथ फेर दिया खुशबुएं पुश्तों तक आ रही हैं। नहीं नहीं, नबूवत का हाथ जब उठता है, अल्लाह फरमाते मेरे हबीब तू हाथ उठा, मैं उमर को कलमा पढ़ा दूंगा, तू हाथ मुबारक उठाएगा। अबू हुरैरा की अम्मा साहिब ईमान बना दूंगा, तू हाथ उठाएगा, मदीना वालों को बारिश अता कर दूंगा। सुभान अल्लाह तो कहो, मदीना वालों को बारिश अता कर दूंगा। मेरे हबीब तू हाथ मुबारक तो उठा, मैं जलाबीब का चेहरा 14वीं के रात की तरह चमका दूंगा। हाथ उठा, अनस का बाग साल में 2 मरतबा फल देना शुरू कर देगा। हाथ मुबारक उठाइए, मैं बदर फतह करा दूंगा। और क़यामत वाले दिन मेरा तेरा नबी जब हाथ उठाकर आंसू बहाकर दुआ करेगा, उम्मत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुलवा देगा।
ثم جاءکم رسول مصدق لما، دو کام کرنے ہیں یا اللہ، کون کون سے؟ دو کام ہیں. ٹائم بھی دیکھ رہا ہوں میں، جمہوری دور ہے، انشاءاللہ میں 1 منٹ بھی زیادہ نہیں لوں گا. سبحان اللہ کہو ذرا. توجہ، دو کام کرنے ہیں نبیوں. کیا؟ ایمان لانا ہے، تصدیق کرنی. یا اللہ وہ کہاں آئیں گے؟ اللہ فرمایا وعدہ کرنا تمہارا کام ہے، پورا کر دینا میرا کام ہے. آ گیا وقت، مولانا انور صاحب آ گیا وقت. اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے حبیب کو لے کر آؤ. یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں اس وقت کہاں ہے. مکہ معظمہ میں چلے جاؤ، مکہ معظمہ میں چلے جاؤ، ام ہانی کے گھر چلے جاؤ. میرا حبیب آرام کر رہا ہے، کنڈا نہیں کھڑکانا، نام لے کر بھی نہیں جگانا. یا اللہ پھر کیسے جگانا؟ اللہ فرماتے ہیں جبریل اندر داخل ہو جا، میرے محبوب کی تلیوں کو بوسہ دینا تیرا کام ہوگا، جگا دینا میرا کام ہوگا. اندر داخل ہوا، بوسہ دیا، حضور بیدار. خیر تے ہے، ادھی رات دے ویلے آ گئے. انہیں کہا جی خیر ہی ہے، پنجابی سمجھ دیو، خیر ہی ہے ادھی رات. انہیں کہا جی مینوں اللہ نے بھیجیا، میں لین واسطے آیا. کیوں؟ انہیں کہا جی یہ تو مینوں پتہ کوئی نہیں، بس اتنا کہ پتہ ہے کہ آج مختار کل نے حبیب کل کی دعوت کی ہوئی ہے، تو میں بلانے کے لیے آیا ہوں. حضور نے فرمایا سواری کون سی لائے ہو؟ سواری کہنے لگا جی میں جنتی بوئنگ طیارہ لے کر آیا ہوں، نہ اسے تیل کی ضرورت ہوتی ہے نہ ایئرپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو تیل روز ہی مہنگا ہوتا ہے نا. سبحان اللہ کہو ذرا. نہ تیل کی ضرورت نہ ایئرپورٹ کی ضرورت. حضور نے فرمایا میں جانے سے انکار نہیں کرتا، لیکن جبریل تو نے میری تلیوں کو بوسہ دیا، کوئی مزہ بھی آیا، کوئی سرور بھی آیا. میں تصنع نہیں کرتا، میں بناوٹ نہیں کر رہا، جلسہ دیکھ کے مزہ آ گیا. لیکن سبحان اللہ سن کے ذرا، جلسہ دیکھ کر مزہ آ گیا. علماء تلا گنگ کی محنت کو دیکھ کر مزہ آ گیا، اسٹیج پر علماء کو دیکھ کر مزہ آ گیا، آپ کا جوش اور ولولہ دیکھ کر مزہ آ گیا. اور جبریل تو نے میری تلیوں کو بوسہ دیا، کوئی مزہ بھی آیا. جبریل عرض کرتا ہے اللہ کے نبی، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. اللہ وعدہ پورا کر رہا ہے. توجہ ہے؟ چلو لے آؤ جبریل. تلیوں کو چوما، بٹھا لیے سواری. پہلا سٹاپ آ گیا مدینہ منورہ. اللہ سب کو لے جائے. مولوی دی دعا کٹ لگ دی، پلوتا زیادہ لگ دا. جڑا ہولی کہے گا 10 سال لیٹ جائے گا. اونچی کہو. پہلا سٹاپ آ گیا مدینہ منورہ. جب اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے کر جائے گا، انشاءاللہ کسی نے بھی نہیں کہا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، ہر بندہ مسلمان نظر آئے گا، صاحب ایمان نظر آئے گا، مصطفیٰ کا غلام نظر آئے گا. نا جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، ہر بندہ پاس نظر آئے گا، نقشہ خاص نظر آئے گا، چہرہ لال نظر آئے گا، عربی لباس نظر آئے گا، سر پہ شاندار رومال نظر آئے گا، اوپر ایقال نظر آئے گا، سامنے روزے میں دیکھ آمنہ کا لال نظر آئے گا. شہر شہروں میں نہیں، شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا، امن میں نوح نبی کے ہے سفینے جیسا. سارے نبیوں کو، میری طرف دیکھو، سارے نبیوں کو انگوٹھی کا جو حلقہ سمجھیں، اس میں ہے نام محمد کا نگینے جیسا. جو چمکوں کی جبی میں تھی، کہا ہے چاند میں،
تمہارے نبی کی مہر کہاں لگی ہوئی تھی؟ ہمارے نبی کی ختم نبوت والی مہر یہاں لگی ہوئی تھی۔ کہنے لگے جی جبریل نو اللہ نے کیسے بھی مہر کندھیاں دے درمیان لانی، وہ بھول کے اکھ تے ہی لا گیا۔ ایک قادیانی کہنے لگا آپ ہمارے نبی کو کیوں نہیں مانتے؟ میں کہا نہیں مانتا، کہتا قرآن میں ہے۔ میں کہا کہاں ہے؟ کہتا قرآن میں نہیں آیا۔ کان من الکافرین۔ سبحان اللہ، کہو ذرا جلدی جلدی۔ جو چمک ان کی جبی میں تھی کہاں ہے چاند میں؟ اتر لاؤ تو کوئی، اتر لاؤ تو کوئی ان کے پسینے جیسا۔ اس لیے میں بھیجتا رہتا ہوں درود ان پر، کیوں لطف آتا ہے مجھ کو شہد کے پینے جیسا۔ دوسرا سٹاپ طور سینا، تیسرا بیت اللحم، چوتھا بیت المقدس، 1,24,000 انبیاء۔ اللہ نے فرمایا جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ آج میں نے وعدہ پورا کر دیا ہے۔ عقیدہ بناؤ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، قرب قیامت آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، حضور کے امتی اور غلام بن کر آئیں گے۔ عقیدہ بنا لو حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سوچنا تو ماننا تو درکنار، سوچنا بھی کفر ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں تم خاکے بناؤ، تم فلمیں چلاؤ، تم خود خاک ہو جاؤ گے، تمہارے عوان و انصار خاک ہو جائیں گے، تمہارے معاون خاک ہو جائیں گے۔ خبردار تمہاری پشت پر اگر امریکہ ہے، ان علماء کی پشت پر محمد عربی کا ہے۔ گنبد خضرا والا کہا تھے مولانا مجھے کہنے دو، ختم نبوت کی آواز تحصیل تلا گنگ کے علماء کی آواز نہیں ہے، یہ صدیق اکبر کی آواز ہے، فاروق اعظم، عثمان و علی، طلحہ زبیر، قاسم نانوتوی کی آواز۔ ختم نبوت کا تحفظ انور شاہ کشمیری کی آواز ہے، ختم نبوت کا تحفظ مولانا مدنی کی آواز ہے، نہیں عبید اللہ سندھی کی آواز ہے، مولانا الیاس کی آواز ہے، احمد علی لاہوری کی آواز ہے۔ ختم نبوت کی آواز مولانا خان محمد کی آواز ہے، ختم نبوت کی آواز ڈاکٹر سکندر کی آواز ہے، ختم نبوت کی آواز عبید اللہ سندھی کی آواز ہے، ختم نبوت کی آواز پیر غلام حبیب کی آواز ہے، نہیں ختم نبوت کی آواز مولانا فضل الرحمان کی ہے۔ وآخر دعوانا